ہمیشہ سے ایک بات کرتے ہیں کہ مختارہ گل بات گئی ہے، وقت اور حالات دوبارہ یہ اب آپ بتائیں ودی ہے کہ نہیں ودی؟ یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعد اب نون لیگ کو بھی ٹف ویسے میں نے اس وقت خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ مختارے والی جو ٹیپ ہے یہ کوشش کریں کہ یہ کیوں ٹیپ ہوئی، تو ہون تے ساری پی ٹی آئی ان گل یاد آئی ہے، گل ود گئی ہے، کسی نے فون ٹیپ نہیں کری دے گل ود گئی یا گل مک گئی؟ اللہ نہ کرے کبھی مکے، اس سے ہم پازیٹیو پہلو لینا چاہیے کہ ان سارے حالات میں جو پولیٹیکل کلاس ہے اس میں میچورٹی بھی آئے گی اور ایک ایسا رول بھی ہوگا کہ الٹیمیٹلی میثاق جمہوریت کی طرف سب کو جانا پڑے گا، برداشت ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، عزت کرنی پڑے گی، گالی گلوچ والی سیاست جو شہید بی بی اپنے ہاتھوں سے دفن کر گئی تھی میاں نواز شریف صاحب سے، اور جو لوگ میثاق جمہوریت کو مک مکا کا نام دیتے تھے اب وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں بھی شامل کرو، اور انشاءاللہ ہم شامل کرنے کے لیے وقت آنے پہ تیار ہوں گے۔ چند صاحب کل جو آپ نے دیکھا کہ آج جو تصویریں بھی چھپی ہوئی ہیں، چہرے بڑے مرجھائے ہوئے ہیں لوگوں کے، ایک لانچنگ تھی پارٹی کی، ایک نیا دن تھا، اس میں چہرے بڑے مرجھائے ہوئے ہیں۔ ایک ہوتی ہے لانچنگ، ایک ہوتا ہے لاچنگ اب یہ لانچنگ تھی یا لاچنگ تھا؟ تو باقی یہ پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ، پھر یہ سوال ان سے بنتا ہے، پیٹریاٹ والوں سے بنتا ہے، کاف لیگ والوں سے بنتا ہے، یا پھر اب استحکام پاکستان والوں سے بنے کہ یہ نیا ذائقہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ تاریخ میں تو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ چند صاحب یہ جو پارٹی بنی ہے نئی پارٹی، اس سے اپنے تعلقات کی روشنی ڈالیں، دوسرا یہ کہ کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی وہ کنگ پارٹی ہے، کنگز پارٹی کہہ سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، جو پولیٹیکل طریقے کے ساتھ جس کی پولیٹیکل روٹس ہوتی ہیں، الٹیمیٹلی سروائیول وہ اسی کی ہوتی ہے، روٹس کے بغیر تو کوئی نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیز، اور ہم پیپل پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ اور کولیشن پہ اور ایک تجربہ کر کے آپ کو دیا ہے پچھلی حکومت میں بھی، کہ جو 2008 سے 13 تک ہوئی تھی، اور پھر پیپل پارٹی نے تو جو شہید بھٹو کے بعد ایم آر ڈی بنی، اس میں بھی بڑے بڑے تلخ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا، پھر آصف علی زرداری صاحب نے کیسے کیسے تلخ لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات آگے چلیں۔ دیکھیں جی، یہ ابھی اس وقت قبل از وقت ہے کسی کو کنگ کا یا کسی کو کوئی اور نام دینا، وقت آنے پہ اپنا کردار ہی ظاہر کیا جاتا ہے، تو آپ اور میں نام دے نہ دیں، معاشرہ زمانہ نام دے دیتا ہے۔ چند صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر اب الیکشن جب ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے، تو اس میں نون لیگ کے ساتھ یا دیگر پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا پیپلز پارٹی خود لڑے گی الیکشن؟ سر یہ پولیٹیکل ہماری پارٹی کی ایک کمیٹی بن گئی ہیں اور قیادت فیصلہ کرے گی، پارٹی کی سی فیصلہ کرے گی، تو قبل از وقت ہے کہنا، اور کسی پارٹی سے بھی ہمارا انشاءاللہ اتحاد ہو سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، اور ہو سکتا ہے ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ یہ مطلب چند صاحب پہلے کی کہے گا کہ آپ کے والد صاحب گرفتار ہو، آپ نے کہا کہ انہوں نے چھوڑ دیا، مجھے گرفتار کریں، تو یہ تو آپ کی محبت والی بات ہوگی یا کچھ سیاست والی بات؟ سر دیکھیں، میں اپنی قیادت کا بھی مشکور ہوں کہ میں تو کربلا میں تھا اس وقت، اور ساری اسد مرتضیٰ صاحب، زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے اس پہ ایکشن لیا اور ان کی وجہ سے رہائی مل گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہو، اس کا کوئی بھی عام آدمی سوسائٹی کا حصہ ہو، یہ ہم کسی صورت اس کو سپورٹ نہیں کرتے، کسی کی توہین ہو، کسی کی عدل کا دامن، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، خواہ وہ نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، منارٹیز کی پارٹیز ہو، کوئی نیشنلسٹ پارٹی ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عدل کا دامن کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عدل کے دام بھی جو ہے وہ بزنس مین اور مل مالک لگاتے ہیں، کاشتکار کی آواز کوئی نہیں ہے، اس کو فرٹیلائزر مہنگا ملتا ہے، بلیک میں ملتا ہے، پیسٹیسائڈز جو ہیں وہ 2 نمبر ملتے ہیں، اس کی جب وہ کاشت برداشت پہ آتی ہے، وہ گندم اٹھا کے گھر لے جاتا ہے، تو پھر تھانے دار، پھر پٹواری، پھر اے سی، تحصیلدار، فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ آ جاتے ہیں اور اس کی چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کرتے ہیں، اور اس کے گھر میں گھس کر اس کی کھانے والی گندم، اس کے آنے والی فصل کا بیج جو ہے وہ بھی اٹھا کر زبردستی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے آپ کو پیسے دیں گے، یہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ پالیسیز جو ہیں یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں سندھ حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گندم کا جو سپورٹ پرائس اناؤنس کی، مجبوراً پنجاب کے اور دوسرے صوبوں نے بھی وہ کی، اس کی وجہ سے آج کاشتکار کو کچھ ریلیف ملا، لیکن جب فصل آئی تو وہ سرکار نے اٹھا لی۔
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کاشتکاروں کے لیے پالیسی بنائیں، کوئی ایگریکلچر پالیسی بنائیں، تو اس میں ایگریکلچرسٹ بھی ہونا چاہیے، اس میں کاشتکار کی نمائندہ تنظیموں کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ نیگوسیشنز کریں، ان کے ساتھ مل کر پالیسیز بنائیں۔ آج بھی کتنے شرم کی بات ہے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ 15 دن کے اندر شوگر کین کا جو پیسہ ہے وہ کاشتکار کو ملنا چاہیے۔ آج 3 مہینے گزر گئے ہیں، آج تک وہ پیسے جو ہیں وہ کاشتکار کو نہیں مل سکے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ایک نقطے پر تمام مل مالکان جو ہیں وہ متحد ہیں کہ کاشتکار کو پیسے، ہم نے سود کی مد میں جو پیسہ ہمیں آئے گا، جو ہمارے پیسے پہ پروفٹ آئے گا جب ہم چینی بیچیں گے، وہ پیسے رکھیں گے بینکوں کے اندر، اس پہ جو پروفٹ آئے گا ہم وہ پیسہ جو ہے وہ کاشتکار کو دیں گے، ہم اپنی جیب سے وہ پیسہ نہیں دیں گے، جبکہ قانون ہے کہ آپ 15 دن کے اندر شوگر کین کا پیسہ دیں۔ آج تک وہ کاشتکار کو نہیں مل سکا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تنخواہوں کے اندر جو اضافہ ہے، پینشنز کے اندر اضافہ ہے، جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں، جو منیمم ویج ہے، اس کو کم از کم 50% تک بڑھانا چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات پہ کم از کم ایک خاطر خواہ کوئی کم از کم جو ہے وہ 50 روپے کا ریلیف ہر صورت ہونا چاہیے پر لیٹر۔ بجلی کے نرخ انتہائی زیادہ ہیں، ناقابل برداشت ہیں، اس میں بھی ہمیں ریلیف بھی ملنا چاہیے اور وہ کم بھی ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ اینی کویشچن؟ حسن مرزا صاحب، ابھی آپ نے کاشتکاروں کی بات کیا، تو وفاق میں تو آپ نون لیگ کی الائنس ہیں، تو کیا آپ کی حکومت آپ ہی کی بات نہیں سنتی جس کی وجہ سے کاشتکار 3 مہینے کے بعد بھی ان کو پیسے نہیں ملتے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میرا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ زراعت جو ہے وہ صوبائی محکمہ ہے اور وہ صوبائی ذمہ داری میں آتا ہے، وہ مرکز میں نہیں آتا۔ جو 18ویں ترمیم کے بعد وہ پاس ڈیوالو ہوئیں، وہ ساری جو ہیں وہ صوبائی محکمے ہیں، اور وہ صوبوں نے ہی اس پہ پالیسیز بھی دینی ہے اور صوبوں نے ہی اس پہ کام بھی کرنا ہے۔ اور حکومتوں کی بات یہ نہیں ہوتی کہ اگر حسن مرتضیٰ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت بات نہیں مان رہی۔ تجویزیں جو ہیں وہ سارے تمام سٹیک ہولڈرز دیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ تجویزیں آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی دے رہی ہے، بجٹ کے اندر بھی دے گی، اور ہم چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نمائندے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری عوام کو یہ چیزیں ضروری ہیں تو اس کی تجویز دینے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں اس وقت پارٹی میں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی کام کرتی ہے پی ٹی آئی کی، جو وہ لوگ آ رہے ہیں جو لوٹے بن کے پہلے پی ٹی آئی میں گئے، اب لوٹے بن کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ پھر وہ اگلی دفعہ پھر نہیں جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کی تھی کہ ہم پارٹی کی ریوائیول چاہتے ہیں، ہم کوئی وقتی طور پہ چند صاحب اتنے اگے آؤ